شہر دمشق میں اسیران کربلا کا ورود۔ حران سے کوچ کر کے یہ قافلہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ کو شام کے دارالحکومت دمشق میں پہنچا۔ جب شہر میں داخلے کا وقت آیا تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شمر کو بلا کر کہا، اے شمر، یہ شہر دمشق ہے، یہاں تماشائیوں کا بڑا ہجوم ہوگا، لہٰذا ہم کو کسی ایسے دروازے سے لے چل جہاں لوگوں کا مجمع کم ہو، یا مظلوم شہیدوں کے سر ہمارے اونٹوں کے آگے کر دے کہ تماشائی ان کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہماری طرف توجہ کا موقع انہیں نہ ملے۔ شمر ایسا غیرت دار کہاں تھا کہ امام زادی کی اس درخواست کو منظور کر لیتا۔ اس نے تو اور یہ غضب ڈھایا کہ اہل بیت کو باب الساعات سے لے چلا جہاں تمام شہر سے زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور شامی کا مکالمہ۔ جب اسیروں کا یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق کی جامع مسجد کے قریب پہنچا تو ایک شامی نے یہ سمجھ کر کہ یہ قیدی کفار ہیں کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تم کو ہلاک کیا اور فتنے کی جڑ کو اکھاڑ ڈالا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہاری باتیں سنی اور جتنی بھی بغض و حسد اور کینے کی آگ تمہارے دل میں تھی اس کو تم نے اگل دیا، لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے تمہاری بات سنی تم بھی میری بات غور سے سنو۔ شامی، جی فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ شامی، جی ہاں پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا، کیا تم نے اس آیت کو بھی پڑھا ہے؟ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ شامی، جی ہاں پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا کے وہ قریبی رشتہ دار ہم ہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے قرآن میں اس حق کے بارے میں پڑھا ہے جو صرف اور صرف ہمارے بارے میں ہے اور دوسرے مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ شامی، نہیں پڑھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وآت ذی القربى حقہ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجیے۔ شامی، جی ہاں پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہمارے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور انہیں محترم جانیں۔ شامی، کیا آپ وہی لوگ ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ یہ جان لو جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے تو اس میں سے 5واں حصہ خدا، رسول اور قرابت داروں کا حق ہے۔ شامی، ہاں پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ قرابت دار ہم ہی ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو نے سورہ احزاب کی وہ آیت نہیں پڑھی جو ہمارے حق کے بارے میں ہے اور دوسرے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ شامی، نہیں پڑھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم کو ہر قسم کی نجاست اور پلیدی سے دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے شامی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ کہا، خدایا میں نے توبہ کی اور میں اہل بیت کی دشمنی سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ بار الہ، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں ان آیتوں کی ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا لیکن ان کا مطلب نہیں سمجھتا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خدا ضرور تیری توبہ قبول کرے گا اور روز قیامت تو ہمارے ساتھ ہوگا۔